السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، آج ہم رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ بتائیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا آپ کی مرضی ہے، لیکن ویڈیو ضرور انت تک دیکھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو کچھ نئی باتیں ضرور سیکھنے کو ملیں گی۔ رمضان المبارک اسلامی مہینوں میں سب سے اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ دیگر تمام مہینوں میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں قرآن کریم نازل فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کا خود ارشاد ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا یہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، یعنی چاند دیکھ کر کے روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر کے افطار یعنی عید کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ شعبان کے مہینے میں آپ چاند دیکھنے کا اہتمام کیجئے۔ اگر شعبان کی 29 تاریخ کو چاند نظر آ جائے تو اگلے دن آپ روزہ رکھیں، اور اگر چاند نظر نہ آئے تو آپ اس کے بعد یعنی 30 کی گنتی پورا کریں، اس کے بعد روزہ رکھیں۔ اور افطار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رمضان کو 29 پورا کرنے کے بعد آپ چاند دیکھنے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ کو چاند نظر آ جائے تو ٹھیک ہے، اگلے دن عید کر لیجئے، اور اگر چاند نظر نہیں آتا ہے تو ایسی صورت میں ایک دن اور آپ کو روزہ رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ عید کر لیجئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی ہر رات میں 70,000 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، اور آخری رات میں ان ٹوٹل کے مطابق جو ٹوٹل بنتا ہے اتنے لوگوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے بارے میں فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے، اور شیطان کو قید کر لیا جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے نیک کاموں کے کرنے میں شیطان کو بھی دخل اندازی کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ لیکن آپ کے دل میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو رمضان کا مہینہ ہونے کے باوجود نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ اور کسی طرح کا نیک عمل کرتے ہیں، حالانکہ شیطان تو بند ہے، تو پھر یہ نیک عمل کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا دل اتنا سیاہ ہو چکا ہوتا ہے گناہ کر کر کے کہ اب انہیں خود اس بات کی عادت پڑ چکی ہے کہ وہ نیکی نہیں کریں گے، وہ گناہ میں ہی پڑے رہیں گے۔ اس میں خود ان کے نفس کا اپنا عمل دخل ہوتا ہے، شیطان کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے دنوں میں نفل عبادت کرنا، نفل نمازیں ادا کرنا، یہ فرض ادا کرنے کے برابر ہے، اور فرض ادا کرنا 70 گنا فرض ادا کرنے کے برابر ہے، یا 27 گنا فرض ادا کرنے کے برابر ہے، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ رمضان کے دنوں میں ایک نفل عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرض کے برابر اس کا ثواب آپ کو عطا فرمائے گا، اور فرض ادا کریں گے تو گویا 70 فرض آپ کو ادا کرنے کے برابر ثواب عطا کیا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں ایک بھی روزہ چھوڑے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس ایک روزے کے بدلے میں اگر وہ انسان زندگی بھر بھی روزہ رکھتا رہ جائے تو اس ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی رمضان کا ایک دن اور اس کا ایک دن کا روزہ جتنی اہمیت اور فضیلت کا حامل ہے کہ اگر کوئی انسان اس ایک روزے کو زندگی بھر، جب تک اس کی زندگی ہے تب تک بھی رکھتا رہ جائے تو بھی اس ثواب کو نہیں پہنچ سکتا جو اس ایک دن روزہ رکھنے سے اسے ثواب ملنے والا ہے۔
اللہ तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस कुदसी है कि हर चीज़ का एक बदला है। किसी तरह की कोई भी आप नेकी करते हैं तो एक नेकी के बदले में अल्लाह 10 सवाब अता फरमाता है। लेकिन रमज़ान के रोज़े के बारे में अल्लाह फरमाता है, अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही या वाना अज्जी बिही। दो तरह से इसको पढ़ा गया है कि रोज़ा मेरे लिए है, यानी इंसान खालिस मेरे लिए रोज़ा रखता है। उसकी वजह यह है कि एक मुसलमान रोज़ा रखता है, इस बात का यकीन इल्म सिर्फ उसी एक शख्स को होगा जो रोज़ा रख रहा है या फिर अल्लाह तबारक व तआला को। बाकी बीच में कोई भी नहीं जान सकता यकीन के साथ कि हाँ इसने सचमुच रोज़ा रखा ही है। उसकी वजह यह है कि वो अकेले में क्या कर सकता है, किस तरह से अपने आप को इस्तेमाल कर सकता है, रोज़ा तोड़ सकता है, लोगों के सामने ज़ाहिरी तौर पर मुंह बना के रह सकता है, लेकिन उसके बावजूद वो रोज़ा रखता है तो किसके लिए रखता है? सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के लिए, अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए वो रोज़ा रखता है। इसीलिए अल्लाह फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है, इसमें किसी तरह का कोई दिखावा नहीं होता है और उसका बदला मैं दूंगा। और दूसरी तरह पढ़ने के मुताबिक, और उसका बदला मैं खुद हूँ। यानी एक इंसान अगर रोज़ा रखता है तो बदले में वो रब को पा लेता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम ज़रूर इस साल आने वाले रमज़ान में रोज़ा रखें। अब आप सोच रहे होंगे कि रमज़ान किस दिन शुरू होगा, तो मैं आपको बता दूं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा कि मैंने शुरू में भी कहा कि सुमू लिरुयतिही व अफ्तिरू लिरुयतिही, के चांद देख करके रोज़ा रखो और चांद देख करके इफ्तार करो। 29 शाबान को हम चांद देखने का एहतमाम करेंगे। अगर चांद हो जाता है तो अगले दिन से रोज़ा रखेंगे, यानी जुमरात का दिन 2023 में पड़ेगा। और अगर 29 तारीख का चांद शाबान में नहीं हुआ तो इसी सूरत में हम 30 का एतबार करेंगे, यानी शाबान की 30 तारीख, और इंशाअल्लाह जुमा के दिन से हम रोज़ा रखेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें रमज़ान में खूब इबादतें करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।